میں کرام شعراء کرام سامعین سامعات السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کبھی یہ سب میں سوچ کر میں نے بولا تو وہ شعر آ گیا بڑے حدیث جو فرمایا وہاں پر جو ان شعر پر آپ لوگ سنیں اسی طرح فرماتے ہیں جو میرا بچپن کا خط میں نے بنایا تھا۔ دیکھیں ذکر آقا میں کرتا رہوں رات دن، 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 نعت سرکار پڑھتا رہوں رات دن، ذکر آقا میں کرتا رہوں رات دن، نعت سرکار پڑھتا رہوں رات دن، ہو میرا مشغلہ بس یہ صبح مساء، ہو میرا مشغلہ بس یہ صبح مساء، ہو میرا مشغلہ بس یہ صبح مساء، نام احمد میں رٹتا رہوں رات دن، نام احمد میں رٹتا رہوں رات دن، ذکر آقا ذکر آقا میں کرتا رہوں رات دن، نعت سرکار پڑھتا رہوں رات دن۔ یہ شعر دیکھیں کہ سب طریقے ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ آپ کا ذکر بھی کریں، نعت بھی پڑھیں، اور آگے دیکھیں کہ دل میں ہمارے نبی کے ذکر یاد بھی ہو، دل میں یاد نبی، دل میں یاد نبی، لب پہ صلی اللہ، 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 دل میں مچلتا رہوں رات دن، دل میں مچلتا رہوں رات دن۔ جو فرما رہے تھے اسے دیکھیں، سنتوں پر عمل عمل قرآن بھی، تمام تعلیم ہم سیکھتے ہیں لیکن دنیا تک رہ جاتے ہیں، تمام تعلیم سیکھتے ہیں دنیا تک رہ جاتے ہیں، سائنس سے پڑھے دنیا تک رہ گئے، انگریزی پڑھے دنیا تک رہ گئے، کوئی بھی چیز پڑھے دنیا تک رہ گئے، لیکن قرآن وہ علم ہے، دین ہمارا وہ علم ہے کہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ غریب نواز سے کہا سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو بیٹا، سورہ بقرہ پڑھو۔ خواجہ غریب نواز علم حاصل کیا، سب سے پہلے غوث پاک فرماتے ہیں کہ گوشہ نتیجے سے پہلے علم دین سیکھو، اس لیے کہ علم دین نہیں سیکھو گے جتنا گوشہ نتیجے عبادت اور یاد نہیں کرو گے تمہیں اس سے زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، لیکن علم دین سیکھو پہلے تب گوشہ نتیجے کرو۔ خواجہ غریب نواز علم دین سیکھتے رہے، سیکھتے رہے، سیکھتے رہے، یہاں تک کہ پھر اپنے پیر مرشد کے قریب جب پہنچے، تمام پیر دیکھتے دیکھتے عثمان ہارونی کے قریب گئے تو خواجہ غریب نواز نے پہچان لیا یہی میرا پیر ہے جو مجھے راہ دکھائے گا، یہی میرا پیر ہے جو خدا تک پہنچائے گا۔ پیر نے کہا یہی میرا پیر ہے جو دین بچائے گا، دین سمجھائے گا۔ پھر خواجہ غریب نواز کے پیر نے کہا بیٹا سورہ بقرہ پڑھ،
کیا سمجھتے ہیں قرآن؟ قرآن وہ اللہ کا بیان ہے، اللہ کا فرمان ہے. کوئی اس کا جواب نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے اچھے مزاحہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کوئی زبان نہیں بلکہ جس میں جانے. قرآن ہم سیکھیں. خواجہ غریب نواز کو دیکھیں، سارے لوگ چاند تک گئے ہوئے ہیں. سارے لوگ جو جانے والے ہوں گے چاند تک گئے ہوئے ہیں، لیکن ایک قرآن کا پڑھنے والا پڑھانے والا کہاں تک جا رہا ہے؟ کابل قرآن پڑھو. کاسکل 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو. 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو. قرآن پڑھو. پڑھ لیا سورہ بقرہ پڑھ لیا، 1000 درود شریف پڑھ لیا. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا وہ دیکھا. پھر کا پڑھو. پھر کا دیکھا؟ عرش دیکھا، فرش دیکھا، یعنی تحت السورہ تک دیکھا. پھر کا 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو. پڑھ لیا میرے پیارے. آؤ میرے قریب آ جاؤ. آج موبائل سے آپ دنیا دیکھ سکتے ہو، لیکن آسمان کی طرف دیکھو کہ آسمان کے اوپر کیا نہیں جان سکتے. چاند دیکھو گے لیکن چاند میں کیا ہے نہیں سمجھ سکتے. سورج دیکھو گے لیکن سورج میں کیا ہے نہیں سمجھ سکتے. لیکن آؤ قرآن پڑھنے والے کو دیکھو. خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشدوں کو کے بیچ بھی قرآن کو دیکھو. قرآن پڑھنے والے کو دکھایا، بیٹا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. 18,000 مخلوق نظر آ رہی ہے. قرآن کی شان ہے. ایک قول خدا، ایک قول محمد. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ نہ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے. ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام. دشمن لاکھ روکے پر نہ رکے یہ پرچم. مسلم کا بچہ بچہ حافظ قرآن ہو جائے. سنتوں پر عمل قرآن بھی، سنتوں پر عمل قرآن بھی، سنتوں پر عمل قرآن بھی، سنتوں پر عمل قرآن بھی. پاک قرآن میں پڑھتا رہوں رات دن. خدا صدقے آلِ مصطفیٰ، یا خدا صدقے آلِ مصطفیٰ. آشے دل میں بھرتا رہوں رات دن. چلو شریف پڑھے. میں ابھی اس وقت میں نے دیکھا مدینہ دیکھ لیا، مکہ دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا. اب میرا تمنا ہے دیکھنے شیئر سننے بھی. اب وہ شیئر پڑھ رہے جو میں نے بولا ہے. دیکھیے سامنے ہو رکھے مصطفیٰ، سامنے ہو رکھے مصطفیٰ، سامنے ہو رکھے مصطفیٰ. دیکھ کر مسکراتا رہو. سامنے ہو رکھے مصطفیٰ، دیکھ کر مسکراتا رہو. سامنے ہو رکھے مصطفیٰ، دیکھ کر مسکراتا رہو. سامنے ہو رکھے مصطفیٰ، دیکھ کر مسکراتا رہو. دل میں ہو ایسا گھر خدا، دل میں ہو ایسا گھر خدا. مصطفیٰ کو میں پاتا رہوں. دل میں ہو ایسا گھر خدا. مصطفیٰ کو میں پاتا رہوں. مجھ پہ ہو جائے ایسا کرم. دیکھیں نگیر صاحب، مجھ پہ ہو جائے ایسا کرم. خوش ہو مجھ سے شفیع الامم. ابھی میرا شعر تو
دل پہلے بنائے مجھ سے ہو مجھ پہ ہو جائے ایسا کرم خوش ہو مجھ سے شفیع الامم اللہ تعالیٰ کے رسول سب کچھ ہوتے ہیں کہ مسجد میں کب کھلا ہے اللہ کا شکر ہے کہ بغیر پیسے کے چلے جاتے ہیں کسی کو لے جانے کا نہیں مجھے لے جانے والے دل میں ہو جائے مجھ سے خوش ہو شفیع الامم مجھ پہ ہو جائے ایسا کرم کرم صاحب کرنے کے شعر مجھ پہ ہو جائے ایسا کرم خوش ہو مجھ سے شفیع الامم مجھ پہ ہو جائے ایسا کرم خوش ہو مجھ سے شفیع الامم یاد طیبہ کی آتی رہے یاد طیبہ کی آتی رہے بار بار میں جاتا رہوں یاد طیبہ کی آتی رہے بار بار میں جاتا رہوں پہلا مجرہ میں آپ لیتے دیکھیں سے کہ سامنے ہو رکھے مصطفیٰ سامنے ہو رکھے مصطفیٰ سامنے ہو رکھے مصطفیٰ دیکھ کر مسکراتا رہوں سامنے ہو رکھے مصطفیٰ دیکھ کر مسکراتا رہوں دل میں ہو ایسا گھر دل میں ہو ایسا گھر خدا مصطفیٰ کو میں پاتا رہوں مجھ پہ ہو جائے ایسا کرم خوش ہو مجھ سے شفیع الامم مجھ پہ ہو جائے ایسا کرم خوش ہو مجھ سے شفیع الامم یاد طیبہ کی آتی رہے یا خدا یاد طیبہ کی آتی رہے بار بار میں جاتا رہوں یاد طیبہ یاد طیبہ کی آتی رہے بار بار میں جاتا رہوں ابھی نقیب صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ میں اپنے ماں کو حج کرایا انہوں نے تو حج کرایا لیکن خدمت نہ کیا ہو اور ماشاءاللہ میں پیر ہو کر بھی اپنے ماں کو سائیکل پر بیٹھا کر کیا کہتا ہوں کرسی جو آتی چلنے والی کیا کہتا ہے بلچیر لیا مدینے میں پورا گھمایا مکہ میں گھمایا بعد لے گیا پورا عمرہ کرایا حج کرایا تاکہ یہ نہ ہو سکے گھر میں ہم خدمت نہیں کر سکتے تو یہی خدمت اور خدمت کرتے جاتے یا دامن کو اپنے پھیلاتے اے میرے مولا ہمارے رسول کی ساری امت کو مالا ہمارے سارے رسول کو امت کو حج کراتے ہمارے رسول کو امت کو مغفرت ہم سب اپنے لیے مانگتے ہیں لیکن نہیں میرے پیارے سب کے لیے مانگتے ہیں اس لیے ہم جب مانگتے ہیں نا کہ رسول کی ساری امت کی بخشش تو دیکھیں یہ شعر دیکھیں کہ مجھ پہ ہو جائے مجھ پہ ہو جائے ایسا کرم خوش ہو مجھ سے شفیع الامم مجھ پہ ہو جائے ایسا کرم خوش ہو مجھ سے شفیع الامم یاد طیبہ کی آتی رہے بار بار میں جاتا رہوں یاد طیبہ کی آتی رہے بار بار میں
کیا تیرے بار بار میں جاتا رہوں یاد طیبہ کیا تیرے بار بار میں جاتا رہوں سامنے ہو رکھے مصطفیٰ دیکھ کر مسکراتا رہوں سامنے ہو رکھے مصطفیٰ دیکھ کر مسکراتا رہوں درود شریف درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بالکل علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم ایک مرتبہ اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد سامنے آ رہا لیکن ہر جائے پڑھنا ضروری ہے پڑھو اگر آپ لوگ آمین کہتے ہیں تو وقت کو ہماری سنائی او میرا مشغلہ صبح و شام زندگی بھر کروں یہی کام ہو میرا مشغلہ صبح و شام زندگی بھر کروں یہی کام ہو میرا مشغلہ صبح و شام زندگی بھر کروں یہی کام یاد آقا میں جھوم کر یاد آقا میں جھوم کر نعت ان کی سناتا رہوں مقطع دیکھیں جس کے بارے میں مال و دولت کی چاہت نہیں بہت بھائی سے بہت رہا تھا کہ مدد نہ کرنا لیکن ہم نے چھوڑ دیا دورہ کرنا کا بغیر دورہ کے میرا سلام سے 2 سال سے بغیر دورہ مال و دولت کی چاہت نہیں مجھ کو مل جائے تو قدم مال و دولت کی چاہت نہیں مجھ کو مل جائے تو گز زمین مال و دولت کی چاہت نہیں مجھ کو مل جائے تو گز زمین دفن ہو کر وہاں میں سفی میرا نام دفن ہو کر وہاں میں سفی دفن ہو کر وہاں میں سفی رحمتوں میں نہاتا رہوں دفن ہو کر وہاں میں سفی رحمتوں میرے رسول کے مقابلے میں کوئی ہے یا صاحب سید البشر بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما حکیم صاحب کا فرمان ہے کہ بلغ العلیم کا معنی عربی کا بہت زیادہ مت مقرر پڑھ کے چلا جاؤں کہ جمعہ پڑھانے میں دقت ہو جاتی ہے رات زیادہ جاؤں اللہ کتنا بڑا کرم کر یہ سب چیز غلط نہیں کہ غلط ہوتی درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ پورے دنیا کے مومن مومنات مسلم اور مسلم مسلمات کی حفاظت کے لیے پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالی بلغ العلا بکمالی کشفت جاؤ بجمالی بلغ العلا بکمالی کشفت جاؤ بجمالی بولو بلغ العلا بکمالی بلغ العلا بکمالی کشفت جاؤ بجمالی حسنت جمیع بذاتی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ
سے دور ہے، یہی خار پھول سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، پڑھو بلغ العلا بکمالہ، بولو بلغ العلا بکمالہ، کشفت جاؤ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ، سارے عرش پر ہے تیری گزر، سارے عرش پر ہے تیری گزر، ان فرش پر ہے تیری نظر، سارے عرش پر ہے تیری گزر، ان فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشفت جاؤ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا۔ تین شیر اس میں دیکھیں خواجہ غریب نواز کہ ہے دیار فیض و عطائی، آج یہ ہندوستان چشتیہ ہے، اب اس میں جتنے چلنے والے ہیں چاہے رضوی ہو، صفوی ہو، قادری ہو، مداریہ ہو، کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، اور ایک کا ہر ایک ولی کا یہ سلطان ہے وہ خواجہ غریب نواز، ہندر ولی خواجہ غریب نواز، ہمارے نبی نے سب کو بھیجا کہ جاؤ مدار پاک ہے، حضرت جوہریہ بتانا جوہریہ بزرگ وہ بھی آئی، مسعود غازی آئی، سب آئے اپنی خدمت کا انجام دیا، لیکن جب مکمل دین یہاں نہ ہو پایا تو پیر و مرشد کعبۃ اللہ علیہ کا معین الدین چشتی، معین الدین چشتی اس وقت معین الدین حسن سنجری تھے، معین الدین حسن سنجری اللہ نے قبول کیا، پھر مدینہ شریف پہنچے، مدینہ شریف سے سلام کیا، کہا ہندوستان اجمیر ہے یا اجمیر ہے کہاں؟ اب دیکھئے کہ کہاں کے رہنے والے سنجر کے رہنے والے ہندوستان بھیجا جا رہا ہے، یہاں کی زبان بھی نہیں، یہاں کے انسان بھی نہیں، کیسے حیوانے آتے ہیں، تو آپ خواجہ غریب نواز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نبی ہمیں آج نادان کہتے ہیں کہ کوئی مالک و مختار نہیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں، یار بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا یار ایک انسان کچھ نہ کچھ چیز کا مالک، کچھ نہ کچھ بنا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ چلا دیتا ہے، لیکن میرے نبی تو ساری کائنات کے مالک ہے، علی تو سارے کائنات کے مالک ہے، میرے پیارے جنت کے مالک نبی، ان کی آل جنت کے مالک، ان کے بیٹی جنت کے مالک، ان کے نوازے جنت کے مالک، اب بتاؤ دنیا کے بھی مالک ہے، عقبہ کے بھی مالک ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی مالک ہے دنیا کا، اللہ کے بعد سارے عالم کا کوئی اگر مالک ہے وہ رحمت للعالمین ہمارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ ان پر فرماتے ہیں ہندوستان کا نقشہ دکھاتے ہیں، پورا نقشہ دکھا دیا، پورا علم سکھا دیا، ہندوستان چلے جاؤ، کیسے جائیں گے؟ تلوار لے کر جائیں گا، بیٹا تلوار کی ضرورت نہیں ہے، میرا کردار لے کر جاؤ، کردار لے کر جاؤ، ہتھیار کون کون کا لے کر یار نہیں لے کر جاؤ، میرا پیار لے کر جاؤ، جانماز لے کر جاؤ، لوٹا لے کر جاؤ، تسبیح لے کر جاؤ، آج ہم تسبیح کو کیا سمجھتے ہیں کاریگری کرنے کے لیے؟ نہیں میرے پیارے، یہ تسبیح پڑھ کر لوگ اگر مردے کو دیکھ دیا ہے مردہ زندہ ہوتا ہوگا نظر آیا، آپ سمجھئے تو اپنے اسلام اسلام کیا چیز ہے، کس طرح بنا اسلام، کتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ظلم سہا ہے، اصحاب رسول نے
ایسے نہیں بڑھا میرے پیارے. اور اسلام جہاں پر اخلاق دکھاتا ہے, جہاں کردار دکھاتا ہے, ضرورت پڑ گئی وہاں پر ہتھیار بھی. اور جس طرف نگاہیں اٹھا دی اس طرف اسلام کا بیڑا پار ہوتا ہوا رہا. اپنے فاروق اعظم نے اسے دیکھا, مولا کائنات شیر خدا داماد مصطفیٰ علیہ موجودہ, صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھو, عثمان بن نورین کی صحابت کو دیکھو, خالد بن ولید کو دیکھو. ہمارے تمام اصحاب رسول جتنے ہیں سب اللہ کے کرم سے سب افضل والا, سب بہتر ہیں اور سب اچھے ہیں میرے پیارے. ان کے بارے میں ذرا بھی کوئی گھر سوچا, چاہے وہ صدیق اکبر کے بارے میں, چاہے عمر فاروق اعظم کے بارے میں, چاہے عثمان بن نورین کے بارے میں, چاہے مولا کائنات کے بارے میں, کسی کے بارے میں کوئی عالم ہو میرے پیارے, چاہے وہ چشتی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ قادری ہو, چاہے وہ شہروردی ہو, کوئی بھی جماعت کا ہو میرے پیارے, اگر ذرا سے بھی سوچا اس لیے صحابہ رسول کے بارے میں کچھ نہیں سوچا. صحابہ رسول جس کو رسول ہمارے پسند کریں, جو رسول کا چہرہ جلوہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیں, جن کے لیے جنت واجب ہے, ان کے بارے میں نہیں میرے پیارے ہم سب کو مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے ہمارے در کے حساب سے دیکھا جائے, در کے حساب سے دیکھا جائے تو صدیق اکبر خیر البشر بعد المال, اور گھر کے حساب سے دیکھا جائے علی کریم پورا خاندان میں علی کریم کریم خاندان اس لیے بہتر کہ نبی نے اپنے ساتھ بچپن سے علی کو رکھا. لیکن ادھر صدیق اکبر کا مرتبہ خیر البشر کہا گیا, خیر البشر کہا گیا. آپ تمام اب انسانوں میں اگر نبی کے بعد کوئی افضل والا ہے وہ ہمارے صدیق اکبر ہیں. اب ان کے مولا بھی اگر کسی کو کہا گیا ہے مولا کائنات شیر خدا داماد جنت میں سب سے, جنت میں دنیا میں کوئی نبی کا بھائی ہے وہ علی کرم اللہ خاندان کے اعتبار سے علی کرم اللہ قریب اپنے رسول کے بھائی ہیں. اور آپ آج جو ہے حسن حسین جنت کی جوانوں کے سردار ہیں, لیکن اس کی لڑائی نہیں لڑنا, اب ہمیں لڑنا اس لیے ہے جو صحابہ کا دشمن میرا دشمن, جو ابو بکر کا دشمن میرا دشمن, جو عمر فاروق اعظم کا دشمن وہ میرا دشمن, عثمان ذو النورین کا دشمن میرا دشمن, جو مولا کائنات شیر خدا داماد مصطفیٰ علیہ موجودہ کا دشمن وہ میرا دشمن. لوگ ایسے ہیں ماذ اللہ علی کرم اللہ وجہ کریم کو رسول سے بھی بڑا پڑا, ان سے بچے کی کتاب اٹھا. ہمارے سارے صحابہ ہمارے لیے اچھے ہیں, بہتر ہیں, پیار کریں. بس یہ شعر دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کو سلطان الاولیاء, جتنا جہاں تک ہندوستان ہے, چاہے پاکستان ہو افغانستان ہو, کوئی جگہ رہا ہو سب اکٹھا, تو آپ سمجھ لیجیے کہ ساری جگہ کی آپ ولیوں کی سلطان کون بنایا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے نہیں بنایا. اب یہ تو نہیں کہا کہ ان کے سلسلہ کے نہیں, آپ ان کے سلسلہ کے نہیں, ہندوستان کے جتنے بھی ولی ہیں ان کے سلطان ہیں. تو آپ سلطان الہند ہیں. بس اسی پر میں یہی سوچ کر رہا ہوں کہ میں کیا ہوں اور وہ کیا ہے. دیار پیدوتا یہ تیرے غریب نواز ہے, دیار پیدوتا یہ تیرے غریب نواز ہے. اسی تیرے کمائے بھی فقیر ہوں, مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے. اسی تیرے کمائے بھی فقیر ہوں, مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے. یہاں میں ناز ہے اولیاء, یہاں میں ناز ہے اولیاء, یہاں پاؤں رکھنا روا نہیں. یہاں میں ناز ہے اولیاء, یہاں پاؤں رکھنا روا نہیں. یہاں سر کے بل چلو عاشقو, یہاں سر کے بل چلو عاشقو, یہ دیار بندہ نواز ہے. بلغ العلا بکمالہ, کشفت جود جمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ. میں غلام جیت ہوں صفوی, میں غلام جیت ہوں قادری, میں غلام جیت ہوں صفوی, مجھے اپنی غلامی پہ ناز ہے. میں غلام
لیکن پیسہ کی طرح ملا ہے یہ ایسی ہستی وہاں پر لیتی ہے یہ کرنے والا ہمیں ہمارے گئے جب میں دیکھا کہ آج دربارے میں لیتے ہوئے آج تہوارے میں لیتی ہوئی ہے تو آپ نے لکھا اسی آقاؤں کی مانگنا بول بالے میرے سرکاروں ہمارے اعلیٰ حضرت ہمارے ولیوں سے کی محبت ولی سے محبت آج اعلیٰ حضرت نے اتنی خدمت کی ہے دین کی کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور نعتیں جو لکھی ہیں میرے پیارے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی ہے عشق میں ڈوب کر نبی کی تعریف کی ہے اور اللہ کے رسول نے پسند فرمایا جہاں پر آل رسول کا نعرہ ہوگا جہاں میرا نعرہ ہوگا وہیں درگاہ کھڑا اور مسلکی اعلیٰ حضرت لوگ لڑتے ہیں میرے پیارے دیکھیے مسلکی امام اعظم ابو حنیفہ کیا ہے بتا دیجیے لیکن کہیں نہ کہیں بتانا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ اس کی لڑائی ہو اور اسی بنا پر آج پبلک نہیں آئی کم آئی ہے مسلکی اعلیٰ حضرت لوگ بھاگ رہے ہیں اب کچھ ہمارے مرید بھی ہیں اس میں ماننے والے کچھ کی ماننے والے لیکن کیا ہے نا کہ جب دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے ہاتھ ان کے خلاف بولنے لگے نہیں میرے کہتے ہیں کہ محمد رضا فضل بریلوی علیہ السلام کو جان و دل سے پیار اس لیے کہ ہم بچپن سے انہی کی نعت پڑھتے ہیں بچپن سے انہی کی وجہ سے سلام پڑھاتے ہیں کرتے ہیں کہ بیٹھنا سکھایا سب کچھ سکھایا سنیت چٹیا کسریا ساری جگہ میں نے سنیت پیدا کی صرف کیوں پیدا کیا ہمارا طریقہ ہی ہماری سنت یہی تھی جہاں گیا کا نام لیا جہاں گیا پیدا کرنے کی نماز کریے جہاں گیا پیر کا نام لیا اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیر بھی ایسا نہیں دنیا کے وقت کے بعد پوری سنت ادا کرتے ہیں ایسی سنت ادا کیا دوشنبے کا پیدائش کے ساتھ سالوں کا دوشنبے کو وفات بڑی سنت پا گیا تو اعلیٰ حضرت جیسے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ یہی مسلک کو جب غریب چشتی لوگ محنت کرتے رہے چشتی لوگ محنت کرتے کرتے یہ لگتا تھا نعرہ کیا بدمے فقیراں ہو آباد چشتیہ زندہ باد لیکن جب خانقاہ کے کچھ لوگ ڈاؤن کچھ لوگ کمزور ہونے لگے مدارس آگے بڑھائے محنت کی تھوڑا سا باقی پبلک چلتے رہے والد والد ہمارے خانقاہ میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں ہم 8 سال خانقاہ میں بیٹھ کر پڑھائے تو مدرسہ ڈالے لیکن یہ کتنی نہیں تو اس چیز کو بچانے کے لیے اہل حدیث اہل حدیث تمام طرح سے لوگ جب اٹھے تو اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم چلایا اور ایسا قلم چلایا جیسے تیر چلا ایسا قلم چلا دیا جیسے تیر چلا دے اور تیر جب چلانا شروع کیے تو یہ کنارے بھاگنا شروع کر دیا ان کا کام ہی یہی ہے میں جا کر اپنے اہل حدیثوں کے بیچ میں پڑھ کر دیکھ لیا ہوں کہ یہ کافر سے بدتر کافر ہے یہود اور نصارہ والے وہ کہتا ہے بتاؤ کہ آپ بادشاہ کو نہیں مانتے یہاں کے ہم کا نہیں مانتا کا امام کو نہیں مانتا ہم کا نہیں مانتا ہم کا مانتے تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھتا نہیں پڑھتا اسی لیے نہیں پڑھتا میرے سامنے لے آؤ بادشاہ کو میں کہہ دوں گا چاہے میرا ادھر قلم کر دے لیکن میں کہہ دوں گا یہود اور نصارہ والا مسلمان نہیں ہے اس لیے آج ہم کمزور پیارے جو دیکھو ہمارا اسلام جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آقا سے بے حد محبت جو کرنا ہے وہی اسلام نہیں اور جب ایمان آقا سے محبت نہیں کچھ نہیں تو اعلیٰ حضرت اس طرح محبت کرنے بعد شیخ بات رسول کا کلام پڑھے گی کہیں گے یہ ہے دیار پہ عطائی یہ تیرے غریب نواز ہے میں اسی درجہ میں بھی فقیر ہوں مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے یہاں میں ناز ہے اولیاء یہاں پاور نلوا نہیں یہاں سر کی بل چلو عاشقو یہ دیار بندہ نواز ہے یہ دیار بندہ نواز ہے میں غلام کس ہوں سکوی میرے کو قادری سے بھی ہے کہ میں غلام کس ہوں قادری مجھے اس غلامی پہ ناز ہے میں غلام کس ہوں سکوی مجھے اس غلامی پہ ناز ہے میرے پیر کی نظر ڈال دو میرے پیر کی نظر ڈال دو میری زندگی کا سوال ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا نہ منا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ
صلوا علیہ وآلہ وإلى مقاتمتی ہوئے وإلى مقاتمتی ہوئے. اب ان کا شعر دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کس یار والا اور اعلیٰ حضرت کا شعر والا کیا شان ہے. شعر اور شعر میں کتنا بڑا فرق ہے. وہی کہتے نا شعر کو کوئی پلاؤ شعر کا برابر پلاتے پلاتے لیکن شعر شعر ہے. شیر شیر کیا کہتے شیر شیر ہوگا. کہتے ہیں وَإِلَى مَقَاتِمَتِي ہوئے سرے عرش تخت نسی ہوئے. وہ نبی ہے جس کا ہے وہ مقام, وہ نبی ہے جس کا ہے کل جہاں, وہ نبی ہے جس کا ہے وہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشفت جاؤ بجمالہ حسنت جمیع بفعلہ صلوا علیہ وآلہ. کرمد ہے دول رضا, کرمد ہے دول رضا, اور اس بلا میں میری بلا میں گداؤں اپنے کریم کا, میں گداؤں اپنے کریم کا. میرے دل پر نہ نہیں بلغ العلا بکمالہ شاہ کونین فقیر, شاہ کونین فقیر دو عالم تاجدار امم آرہے ہیں. شاہ کونین فقیر دو عالم تاجدار امم آرہے ہیں. چھا گئی رحمتوں کی گھٹائیں آج جانے کے نم آرہے ہیں. تو پر ظلمت کی کافور ہوگی, دل کی تیر کی دور ہوگی. میرے آقا میرے آقا سب کے آقا آدم عیسیٰ کے آقا, میرے آقا جبرائیل کے آقا, میرے آقا میکائیل کے آقا, میرے آقا اسرافیل کے آقا, میرے آقا اسرائیل کے آقا, میرے آقا زمین سے مٹانے ظلم زور سے تم آ رہے ہیں. روایت میں کرنا مانہی امنا ہے منور قد جاءکم من اللہ نور, یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور. اسی نور کا صدقہ ہے جو اللہ نے زمین بنایا, آسمان بنایا, چاند بنایا, سورج بنایا. اللہ نے فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے. اسی لیے میں نے جماعت تحریک رہی ہے. پہلے میں نے تفریق کیا لیکن بعد میں سوچا پہلے سنت جماعت جب چل رہی ہے اسی کو میں تحریک بناتا ہوں. تحریک اہل سنت اصلاح المسلمین ہماری جو جماعت ہے اس کے میں مبلغ ہوں, بس اس کا یہی ہے تحریک اہل سنت اصلاح المسلمین. اسی کو آگے بڑھاؤ. اعلیٰ حضرت والے بھی ہے, سبھی پر والے بھی ہے, سارے لوگ ایک ہو جائیں گے. جب ایک ہو جائیں گے تو دین ہمارا بڑھتا. نور احمد خانہ آمنہ ہے منور, حور اندر ہے اسی ہے. کیا بات ہے, پوچھو جو کہتے ہیں طرح طرح کی باتیں. دیکھتے کہ شاید کیا کہہ رہا ہے کہ خانہ آمنہ ہے منور, حور اندر ہے قدسی ہے پاک. خانہ آمنہ, خانہ آمنہ ہے منور, حور اندر ہے قدسی ہے باہر. تائید سدرہ کعبے کی چھت پر, چھت پر تائید سدرہ کعبے کی چھت پر نصب کرنے عالم آ رہے ہیں. ہمارے آنے
تشریف لے آئے تو آپ کے گھر میں وہ لوگ مہمان موجود تھی، آپ کی ہر کو احترام کر رہی تھی، آپ کی ماں کی خدمت کر رہی تھی، باہر ملائکہ کھڑے تھے، آدم ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے، آپ لوگ کھڑے ہو جائے، بس اتنا ہے ہم میں پڑھ لیتا ہوں، مان لیجیے میرے بولنے میں اگر کوئی لغت ہوئی کوئی خامی ہوئی تو پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انہ هو التواب الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری غوث کا دامن خواجہ کا دامن مخدوم صفی کا دامن قل هو اللہ شاہ کا دامن مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد مسلک اعلی حضرت کعبے کے بدرود جا تم سے کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں سلام تیرا کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں سلام کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں سلام ہم نے خطا میں نکی یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نکی تم نے آتا میں نکی ہم نے خطا میں نکی تم نے آتا میں نکی کوئی کے نیدر ورا تم پہ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا صلى الله عليه وسلم كريما كان شان اللہ ہمارے بولنے میں عالموں کے بولنے میں کوئی کمیاں کوئی نقص ہو مولا تو معاف فرما دے مولا ہم آپ کو پڑھنے سے زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے اللہ ہمارے دل کو مدینہ بنا دے اللہ ہمارے دل کو مدینہ بنا دے رسول اللہ کا رہنے کا دین اللہ کا رہنے کا گھر بنا دے الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں رسول کی محبت بس جائے اللہ تیری محبت بس جائے الہ العالمین ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں کیاکار ہیں لیکن مولا تو رحمان الرحیم ہے میں بہت بڑا گناہگار ہوں تجھ جانتا ہے سر سے پیر تک ہم گناہگار ہیں لیکن اللہ تیری رحمت بہت بڑی رحمت ہے اپنی رحمت کے آقا رحمت العالمین کے وسیلے اور مسلمانوں کی گناہوں کی مغفرت فرما دے ہمارے رسول کی ساری امت کی مغفرت فرما دے بالخصوص قبول کی کہ مسلمانوں کی گناہوں کی مغفرت فرما دے یہاں کے جتنے اہل قبول ہیں ان کی مغفرت فرما دے ہم سب حاضرین کی گناہوں کی مغفرت فرما دے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا راضی ہو کر عاجزی کے ساری خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اور قرآن پڑھنے والا بنا دے اللہ عاجزی کے ساری خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اور قرآن پڑھنے والا بنا دے علم دین سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے علم دین سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے علم دین سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے بیماروں کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما دے مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے بے روزگار کو کاروبار سے لگا دے بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے ہم سب کو ایمانی روحانی جسمانی قوت عطا فرما ایمانی روحانی جسمانی قوت عطا فرما ایمانی روحانی جسمانی قوت عطا فرما پورے امپی کے اندر خواجہ غریب نواز کا ڈنکا بجا دے پورے یوپی کے اندر اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجا دے پورے یوپی کے اندر خواجہ غریب نواز کا ڈنکا بجا دے پورے یوپی کے اندر اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجا دے الہ العالمین پورے دنیا کے اندر خواجہ غریب نواز کا ڈنکا بجا دے پورے دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجا دے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت کو بسا دے ہم سب کے دلوں میں خواجہ غریب نواز کی محبت کو بسا دے مقبول سبھی کی محبت کو بسا دے نیک عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما دے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا راضی ہو کر عاجزین کے ساری خشوع کے ساتھ نماز اور قرآن پڑھنے والا بنا دے جن جنہوں نے میلاد کو منایا رچایا سجایا مولا ان کو دارین کی نعمت سے مالا مال فرما دے مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما دے حج بیت اللہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے عمرہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے جتنے بھی اس میں حصہ لیے سب کے حصے کو قبول فرما لے سب کو دارین کی نعمت سے مالا مال فرما دے ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے اے اللہ ہر جائز تمنا کو پورا فرما دے جو تجھ سے مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے نہیں مانگتا کہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرما دے اس لیے اللہ تعالیٰ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے معلوم امیدوار قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بهذا ذكر الجمال يجري وأبكي يا الله لبته لا إله إلا الله محمد